وینڈیٹا کا مطلب ہوتا ہے دوستو انتقامی دشمنی، یعنی خونی بدلہ جسے کہتے ہیں، بدلہ لینے کی مسلسل خواہش۔ تو دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس پیراگراف کا PDF حاصل کرنا تو ڈسکرپشن میں موجود دی گئے لنک کے ذریعے واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں۔ وینڈیٹا مطلب انتقامی دشمنی، بدلہ لینے کی خواہش۔ ریفرز ٹو سے مراد ہے a prolonged and bitter feud۔ prolonged کا مطلب ہوتا ہے دوستو طویل عرصے والی، ایک لمبے عرصے تک جاری رہنے والا، دیر پا۔ اینڈ اور bitter مطلب تلخ، ایک شدید، ایک نفرت بھرا۔ فیوڈ کہتے ہیں دشمنی کو، جھگڑے کو، یعنی جو پرانا جھگڑا ہو، پرانے تنازع کو۔ ڈریون بائی یعنی کی وجہ سے چلنے والی، ڈریون بائی سے مراد کی وجہ سے چلنے والی، یعنی کسی چیز کے تحت پیدا ہونے والی۔ وینجنس کا مطلب ہوتا ہے انتقام یا بدلے کی وجہ سے۔ ہاسٹیلٹی دشمنی کی وجہ سے۔ اینڈ اور ڈیپ روٹیڈ مطلب اور گہری جڑوں والی، ڈیپ روٹیڈ سے مراد یعنی آپ کہہ سکتے ہیں شدید اور پرانا، جو کہ دل میں بسا ہوا ہو۔ ریزنٹمنٹ یعنی رنجش کی وجہ سے، ریزنٹمنٹ کہتے ہیں رنجش کو، دل کی ناراضی کو، کینہ کو۔ وینڈیٹا refers to a prolonged and bitter feud driven by vengeance, hostility and deep-rooted resentment۔ یعنی انتقامی دشمنی ایک طویل اور تلخ دشمنی کو کہتے ہیں، تلخ جھگڑے کو کہتے ہیں جو انتقام، نفرت اور گہری جڑیں رکھنے والی رنجش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ وینڈیٹا ایک ایسی لمبی دشمنی یا جھگڑے کو کہتے ہیں جو بدلے کی خواہش، دشمنی اور دل میں چھپی ہوئی پرانی ناراضی کی وجہ سے جاری رہتا ہے۔ It often arises مطلب یہ اکثر پیدا ہوتی ہے، arises سے مراد پیدا ہوتی ہے، اٹھتی ہے۔ When اس وقت، individuals مطلب جب افراد، اور groups یا گروہ، become consumed by، بیکم کا مطلب ہوتا ہے بن جانا، بیکم کنزیومڈ بائی اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ وہ پوری طرح سے جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مکمل طور پر کسی چیز میں ڈوب جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر شدید اثر آ جاتا ہے۔ دا ڈیزائر خواہش میں، فار کے لیے، ریٹیلیشن یعنی جوابی کاروائی کی یا بدلے کی، ریٹیلیشن کہتے ہیں انتقام کو۔ آفٹر ایکسپیرینسز یعنی سہنے کے بعد یا برداشت کرنے کے بعد، یا آپ کہہ سکتے ہیں محسوس کرنے کے بعد۔ آفٹر ایکسپیرینسنگ۔ بیٹریل یعنی دھوکے کو، غداری کو۔ انجسٹس ناانصافی کو، اور ہیوملیشن یا ذلت کو، رسوائی کو۔ ہیوملیشن کا مطلب ہوتا ہے رسوائی، بے عزتی۔ It often arises when individuals or groups become consumed by the desire for retaliation after experiencing betrayal, injustice or humiliation۔ یہ اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب افراد یا گروہ دھوکے، ناانصافی یا ذلت کا سامنا کرنے کے بعد انتقام کی خواہش میں پوری طرح ڈوب جاتے ہیں۔ A vendetta یعنی انتقامی جھگڑا، can devastate یعنی تباہ کر سکتا ہے، ڈیواسٹیٹ کہتے ہیں تباہ کرنے کو، یعنی کہ شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ریلیشن شپس تعلقات کو، ڈسٹرائے کمیونٹیز یعنی کہ ڈسٹرائے مطلب تباہ کرنا، برباد کرنا، ختم کرنا، یعنی برباد کر سکتا ہے۔ کمیونٹیز معاشروں کو۔ اینڈ اور پرپیچویٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو جاری رکھنا، یعنی مسلسل قائم رکھنا یا جاری رکھ سکتا ہے۔ اینڈ اینڈلیس ایک نہ ختم ہونے والا، اینڈلیس سے مراد ایک نہ ختم ہونے والا۔ سائیکل کہتے ہیں سلسلے کو، یعنی کہ ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کو جاری رکھ سکتا ہے۔ آف اینیموسٹی یعنی دشمنی کا۔ اینڈ اور ایگریشن جاریت کا، ایگریشن کہتے ہیں دوستو جاریت کو، تشدد کو۔ A vendetta can devastate relationships, destroy communities, and perpetuate an endless cycle of animosity and aggression۔
یعنی کہ وینڈیٹا یعنی انتقامی جھگڑا جو ہے تعلقات کو تباہ کر سکتا ہے، ڈسٹرائے کمیونٹیز معاشروں کو برباد کر سکتا ہے، اینڈ پرپیچویٹ این اینڈلیس سائیکل آف اینیموسٹی اور جو ہے دشمنی اور جاریت کے ایک نہ ختم ہونے والے سائیکل کو، اینڈ ایگریشن یعنی جاریت کے نہ ختم ہونے والے سائیکل کو جو ہے جاری رکھ سکتا ہے. یعنی کہ شدید دشمنی یا انتقامی جھگڑا لوگوں کے تعلقات خراب کر دیتا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے اور نفرت یا لڑائی کے مسلسل سلسلے جو ہے جاری رہتے ہیں. تھرو آؤٹ ہسٹری تاریخ میں یعنی پوری تاریخ میں مینی سوسائٹیز بہت سے معاشرے ہیو وٹنسڈ سے مراد دوستو کہ مشاہدہ کیا یا دیکھا یا تجربہ کیا، ہیو وٹنسڈ یعنی مشاہدہ کر چکے ہیں، ڈسٹرکٹیو یعنی تباہ کن، وینڈیٹاز انتقامی دشمنیوں کا، دیٹ جو کہ دیٹ ریزلٹڈ ان اس کا مطلب ہوتا ہے جن کے نتیجے میں، دیٹ ریزلٹڈ ان جن کے نتیجے میں وائلنس تشدد، پولیٹیکل انسٹیبلٹی سیاسی عدم استحکام یعنی کہ حکومتی کمزوری، اینڈ اور سوشل فریگمنٹیشن اور سماجی تقسیم جو ہے پیدا ہوتی ہے یا پیدا ہوئی. سوشل فریگمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے کا بکھراؤ یعنی لوگوں میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جانا. تھرو آؤٹ ہسٹری مینی سوسائٹیز ہیو وٹنسڈ ڈسٹرکٹیو وینڈیٹاز دیٹ ریزلٹڈ ان وائلنس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ سوشل فریگمنٹیشن یعنی پوری تاریخ میں بہت سے معاشروں نے تباہ کن انتقامی دشمنیوں کا مشاہدہ کیا ہے، دیٹ ریزلٹڈ ان وائلنس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ سوشل فریگمنٹیشن جن کے نتیجے میں تشدد، سیاسی عدم استحکام اور سماجی تقسیم جو ہے پیدا ہوئی ہے. although اگرچہ ریونج کہتے ہیں دوستو انتقام کو، بدلے کو، جوابی کاروائی کو، میں پرووائڈ فراہم کر سکتا ہے، ٹیمپرری مطلب عارضی، کچھ وقت کے لیے، مختصر مدت کا، ایموشنل سیٹسفیکشن کہ جذباتی تسکین، ایموشنل سیٹسفیکشن کا مطلب یعنی دل کا سکون. اٹ ریئرلی یہ بہت کم ہی، ریئرلی کہتے ہیں شاذ و نادر یعنی بہت کم ہونے والا، پروڈیوسز فراہم کرتا ہے، جینوئن پیس یعنی حقیقی سکون یا آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی اطمینان، اور ریکنسیلیشن یا مفاہمت یا صلح، ریکنسیلیشن کہتے ہیں صلح کو، میل ملاپ جسے کہتے ہیں. although revenge may provide temporary emotional satisfaction اگرچہ انتقام عارضی جذباتی تسکین جو ہے فراہم کر سکتا ہے، it rarely produces genuine peace اور reconciliation یہ بہت کم ہی یعنی شاذ و نادر ہی حقیقی سکون یا مفاہمت پیدا کرتا ہے. یعنی کہ بدلہ لینے سے وقتی طور پر دل کو سکون تو مل سکتا ہے لیکن اس سے اصل امن یا صلح کم ہی حاصل ہوتی ہے. انسٹیڈ اس کے علاوہ forgiveness معافی، ڈائلاگ بات چیت، ڈائلاگ کہتے ہیں مکالمے کو، گفتگو کو، اینڈ وزڈم اور دانائی، حکمت یا سمجھداری، آر فار مور مطلب کہیں زیادہ ہیں، کنسٹرکٹیو مطلب ایک تعمیری، ایک مثبت، کنسٹرکٹیو سے مراد ایک مثبت، ایک تعمیری، سولوشنز کہتے ہیں حل کو، ٹو کانفلکٹ مطلب تنازع کے یا تنازع کے حل کے. It really produces genuine peace, Instead, forgiveness, dialogue, and wisdom are for more constructive solutions to conflict. یعنی کہ اس کے بجائے معافی، مکالمہ اور حکمت جو ہیں تنازعات کے حل کے لیے زیادہ جو ہیں مثبت حل ہیں. یعنی کہ بدلہ یا دشمنی کے بجائے معافی دینا، بات چیت کرنا اور سمجھداری سے کام لینا مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر طریقے ہیں. ان ماڈرن سوسائٹی یعنی کہ جدید معاشرے میں کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں، موجودہ دور میں، پرسنل ذاتی وینڈیٹاز انتقامی دشمنیاں میں آلسو ایمرج یعنی کہ میک مطلب یہ ایک ماڈل ورب ہے، آلسو ایمرج میں آلسو ایمرج مطلب بھی پیدا ہو سکتی ہیں، ان پروفیشنل مطلب پیشہ ورانہ، پولیٹیکل سیاسی اور سوشل یا سماجی، انوائرمنٹس مطلب ماحول میں، ویئر جہاں، رائیولری کا مطلب ہوتا ہے دوستو مقابلہ بازی یا دشمنی بھرا مقابلہ جسے کہتے ہیں، اینڈ بٹرنس اور تلخی، بٹرنس سے مراد تلخی، ناخوشی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں رنجش،
اوور شیڈو غالب آ جاتی ہیں. اوور شیڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ چھا جانا, غالب آ جانا, یعنی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. مورالٹی اخلاقیات, ریشنلٹی عقل, ریشنلٹی کہتے ہیں منطقی سوچ کو یعنی کہ سمجھداری کو, اینڈ میوچل رسپیکٹ اور باہمی احترام پر امنگ انڈیویجولز افراد کے درمیان, لوگوں کے درمیان. In modern society, personal vendettas may also emerge in professional, political اور social environments. یعنی جدید معاشرے میں ذاتی انتقامی دشمنیاں جو ہیں پیشہ ورانہ, سیاسی یا سماجی ماحول میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. Where rivalry and bitterness overshadow morality, rationality and mutual respect among individuals. جہاں مقابلے بازی اور تلخی اخلاقیات, عقل اور افراد کے درمیان باہمی احترام پر غالب آ جاتی ہیں. یعنی کہ اس سنٹنس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں جو ذاتی دشمنیاں جو ہیں کام کی جگہوں پر, سیاست یا سماجی زندگی میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں, جہاں حسد اور تلخی لوگوں کے اخلاقی سوچ اور ایک دوسرے کے احترام کو کمزور کر دیتی ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. prolonged مطلب طویل, دیر تک چلنے والا. bitter feud کہتے ہیں شدید اور تلخ دشمنی کو. resentment یعنی دل میں چھپا غصہ یا ناراضی. retaliation کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا, جوابی حملہ کرنا. humiliation کا مطلب ہوتا ہے ذلت, رسوائی. perpetuate مطلب جاری رکھنا. witnessed کہتے ہیں مشاہدہ کیا یا دیکھا. reconciliation صلح کروانا یا صلح. اوور شیڈو کا مطلب ہوتا ہے غالب آ جانا یا چھا جانا. ریشنلٹی یعنی عقلیت یا عقل مندی کو کہتے ہیں. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.